آپ 12 دفعہ عوامی سطح پر کہہ چکے ہیں کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، پھر یہ یو ٹرن کیوں؟ اتنے مقبول اینکر صحافی اور آپ نے جس طرح ٹیم سریام بنائی، آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا کافی ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ وچوں مینو کی لبے گا. میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ یہ قانون کی لگے گا. ہاں، آپ کے متعلق بھی ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو بھی لایا گیا ہے، آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کی لعنت ہو جس کو کوئی لایا ہو، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جس کو پہلے بھی کوئی لایا ہو. کہ پاکستان کی یہ ساری سو کالڈ جمہوری جماعتیں، میں تو ان کو جماعتیں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو ایک آدمی ہے نا، جہاں فیصلہ بھی ایک آدمی کر رہا ہے، جہاں ڈیسیژنز بھی ایک آدمی لے رہا ہے، جہاں کس نے آنا ہے کس کو جانا ہے وہ فیصلہ بھی ایک آدمی کر رہا ہے. کیا مستقبل کی جواد احمد تو نہیں بننے جا رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا آپ کی تینوں بیگمات میں سے بھی کوئی اس طرح نہیں، کا میں ایسا بن کے وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ کیا اقرار الحسن رونگ نمبر ہے؟ وقت نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں طیب سلہڑی. ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسا نام جسے ہمیشہ پاکستان میں سچ بولتے، مظلوم کی دادرسی کرتے اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتے دیکھا گیا ہے، مگر آج جب انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا تو بہت سے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. میری مراد سید اقرار الحسن صاحب ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ صحافت سے سیاست کا جو سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا. اقرار بھائی بتائیے گا کہ اتنے مقبول اینکر، اتنا نام، اور ایک دم سے سیاست میں آتے ہیں اور آپ 12 دفعہ عوامی سطح پر کہہ چکے ہیں کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، پھر یہ یو ٹرن کیوں؟ تھینک یو سو مچ طیب، بہت شکریہ. آپ نے بہت شاندار، میں ڈیزرو نہیں کرتا جن الفاظ سے آپ نے انٹرو دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ابھی تک میں لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں سیاست میں نہیں آ رہا. کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ 78 سال کی تاریخ میں آج تک کسی اور نے نہیں کہی. جو بھی پاکستان کی تاریخ میں اسٹیج پر آیا، کیمرے کے سامنے آیا، جس نے بھی پارٹی بنائی، جس نے بھی کوئی تحریک شروع کی، اس نے کہا مجھے وزیر اعظم بناؤ تو میں یہ کر کے دکھاؤں گا، مجھے لیڈر بناؤ تو میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا، مجھے ووٹ دو تو میں پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا. کسی نے پاکستان کے 78 سال کی تاریخ میں سامنے آ کر یہ نہیں کہا کہ تم وزیر اعظم بنو تو پاکستان بدلے گا، تم لیڈر بنو گے تو انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی، تم آگے آؤ گے تو پاکستان انشاءاللہ خوشحال ہوگا. تو یہ پہلی بار ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا ہے، اس لیے لوگوں کو یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کیمپین چلائے، کوئی ایک تحریک چلائے، گلی گلی جائے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اور جا کر یہ کہے کہ جناب آپ لوگ لیڈر بنیے، آپ کو آگے آنا چاہیے، آپ میں سے وزیر اعظم ہونا چاہیے، آپ کو با اختیار اور با اقتدار ہونا چاہیے. تو یہ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں بارہا یہ کہتا ہوں سیاست میں آنے سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس کوئی سیاسی، حکومتی یا سرکاری عہدہ ہو، آپ کسی طریقے سے کوئی فنڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی مفاد یا فائدہ اٹھا رہے ہو، آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی سیاسی فیصلہ کرنے کا اختیار ہو، یا آپ کوئی الیکشن لڑیں عملی طور پر. تو میں تو یہ سارے کام حلفاً کہہ رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر بار بار، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ کوئی ایسا آدمی ہو سکتا ہے جو واقعی اپنے کسی عہدے، اپنے کسی لالچ یا فائدے کے بغیر نوجوانوں کے لیے، اس ملک کے عام لوگوں کے لیے، اس ملک کے مڈل کلاس لوگوں کے لیے اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ایسی بات کر رہا ہے جو اس نے ایجاد نہیں کی، جو اس کی دریافت نہیں ہے. وہ بات ہے جو ساری دنیا میں نافذ العمل ہے. برطانیہ، امریکہ، یورپ کے بہت سارے ممالک، دنیا بھر میں جہاں جہاں جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں، وہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں پہلے ان کے اندر جمہوریت ہے. ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی یہ ساری سو کالڈ جمہوری جماعتیں، میں تو ان کو جماعتیں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ تو ایک آدمی ہے نا، جہاں فیصلہ بھی ایک آدمی کر رہا ہے، جہاں ڈیسیژنز بھی ایک آدمی لے رہا ہے، جہاں کس نے آنا ہے کس کو جانا ہے وہ فیصلہ بھی ایک آدمی کر رہا ہے. کل مالک و مختار، جس طرح ایک دکان پر ایک آدمی مالک اور مختار ہوتا ہے، اس طرف سے ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے اختلاف رائے کر سکے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ یہ کہہ سکے کہ اس فیصلے پر مشاورت کر لیتے ہیں. سب کے سب جو وہ آمر ڈکٹیٹر بادشاہ کی طرح کہتا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں جمہوریت جماعتوں کے اندر سے شروع ہوتی ہے. یہ ساری سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت مانگتی ہیں، اپنی پارٹی میں جمہوریت لانے کے لیے تیار. آپ جو اسٹرکچر لا رہے ہیں اس میں کیا ہوگا؟ لیکن میں کوئی اسٹرکچر نہیں لا رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس طرح سے سیاسی جماعتیں چلتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ادارے کے طور پر کام کرتی ہیں. الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے ذریعے لیڈرشپ مختلف سطحوں کی منتخب ہوتی ہے، الیکشن کے ذریعے سلیکٹ نہیں ہوتی، الیکٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک ٹینیور کے بعد، ایک ٹرم کے بعد، جو بھی مخصوص مدت متعین کی جاتی ہے پارٹی کے اراکین کی جانب سے، اس کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے پارٹیوں کے اندر نیا خون آتا رہتا ہے، نئے لوگ آتے رہتے ہیں، نئے نظریات شامل ہوتے رہتے ہیں، نئی توانائی اور نئی انرجی آتی رہتی ہے. 30-40 سال سے قابض شخصیات یا بت جمود کا شکار کر دیتے ہیں سیاسی جماعتیں. سیاسی جماعتیں آگے نہیں بڑھ پاتی. آپ نے کہا
آپ نہیں لا رہے تو اتنی جد و جہد اور یہ سارا کچھ کس لیے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے بدقسمتی سے پاکستان میں کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ وچوں مینوں کی لبے گا. میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ یہ تانوں کی لبے گا. ہاں, یا یہ کہ جو کام کر رہا ہے اینو کی لبے گا. جی, تو لوگ سوچ رہے ہیں اینو کی لبے گا. بھائی میں یہ خواہش مند ہوں کہ اللہ کرے کہ میں کچھ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ جس کے نتیجے میں اس ملک میں یہ جو سیاسی ڈکٹیٹرشپس ہیں اور جس کے نتیجے میں فوجی ڈکٹیٹرشپس بھی بار بار آتی ہیں, کیونکہ یہ ہر بار یہ ان میں سے کوئی سیاسی ڈکٹیٹر ہی اپنا کندھا فراہم کرتا ہے نا کہ آئیں جناب مجھے وزیر اعظم بنائے, اس کو نکالتے ہیں مل کے, یا جناب دھاندلی کریں میرے حق میں کریں. ہر بار جب یہ دھاندلی ہوتی ہے تو ایک شخص کے حق میں اور ایک کے مخالف ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی یہی سیاسی ڈکٹیٹرز بار بار گھسیٹ کر لے کر آتے ہیں نظام میں فوجی ڈکٹیٹرز کو. فوجی ڈکٹیٹرز مارشل لا بھی لگاتے ہیں تو بھی یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی ڈکٹیٹرشپ ہے ہم جب اس کا خاتمہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فوجی ڈکٹیٹرشپ کا بھی خاتمہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کرے مجھے میرے مرنے کے بعد 2 4 5 10 سال کچھ لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں. اس سے بڑی نیک نامی آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے کسی لالچ کے بغیر, اپنے کسی عہدے یا مفاد کے بغیر آپ کوئی ایسا کام کریں جس کے نتیجے میں حقیقی تبدیلی. آپ اس تحریک کے بعد جو ہے وہ صحافت چھوڑ دیں گے یا اسی طرح یہ سیاسی معاملات کو کنٹینیو کریں گے؟ نہیں, سیاست تو میں نہیں کروں گا. میں نے جو ڈیفینیشن آپ کو بتائی, نہ کبھی الیکشن لڑوں گا, نہ کبھی کوئی پارٹی کا عہدہ اپنے پاس رکھوں گا, نہ سیاسی عہدہ, نہ کوئی حکومت کا عہدہ, نہ کوئی سرکاری عہدہ, نہ مانگوں گا, نہ کسی کے اصرار کرنے پر قبول کروں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا, نہ کبھی الیکشن لڑوں گا. تو یہ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاست کی ڈیفینیشن سے نکال دیں. صحافت جب تک ظاہر ہے کوشش ہے وہ کرنے کی کوشش کروں گا, اپنی آواز لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا, اپنی بات لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نے لاسٹ ٹائم ذاتی طور پر آپ سے سوال کیا, لیکن اب ناظرین کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ اتنے مقبول اینکر صحافی اور آپ نے جس طرح ٹیم سریام بنائی, لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا کافی ہے؟ آپ کو سیاست میں یہ جو تحریک آپ لا رہے ہیں جس میں تنقید ہو رہی ہے, جس میں بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں, نہیں اچھا یہ نہیں, جب آپ خود سیاسی جماعتوں پر تنقید کرتے رہے, اب جب آپ قدم رکھا ہے آپ نے سیاست میں, تو اس میں آپ پر جب تنقید ہوگی تو وہ کس طرح؟ میں وہ تنقید برداشت کر رہا ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے اولاً تو یہ کہ میں اس کا موازنہ عمران خان صاحب سے اگر آپ مجھے اجازت دی تو میں کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کا اپنا ایک گول تھا کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے, اپنا ایک مقصد انہوں نے سیٹ کیا اور اس کے لیے بہت ایفرٹ کی انہوں نے. میرا ایک مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی وزیر اعظم بنے, اس کا رفتہ ہموار ہو, اور میں اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں. تو گولز جو آلدو کے الگ الگ یا مقاصد الگ الگ ہیں, لیکن آغاز ذرا دیکھیں. وہ عمران خان کہ جنہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوشی والا دن اس قوم کو عطا کیا, وہ عمران خان کہ جنہوں نے شوکت خانم جیسا شاندار کارنامہ سر انجام دیا جو رہتی دنیا تک ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرے گا. وہ عمران خان جو اتنا بڑا سپر سٹار, اتنا بڑا ہیرو تھا جس کے سامنے شاید ہم آج کچھ بھی نہیں ہیں, وہ عمران خان جب سیاست میں آتے ہیں اور اپنے گول کو پرسو کرنے کے لیے اپنی سٹرگل کا آغاز کرتے ہیں تو مائنس میں جاتے ہیں. اس وقت کی پیپلز پارٹی, اس وقت کی نون لیگ ایک سیٹ نہیں جیت پاتا وہ عمران خان, ٹھیک ہے, ایک حلقہ نہیں جو جیت پاتا ہے ابتدائی الیکشن کے اندر. تو اگر میں ان کی زندگی یا ان کی سٹرگل سے بھی دیکھوں تو یہ ایک سبق سیکھنے کی بات ہے کہ آپ کا جو عزت, جو مرتبہ, جو بھی مقام تھا, ایک نئے تحریک کے لیے, ایک نئے مشن, ایک نئے مقصد کے لیے آپ کو بالکل زیرو سے شروع کرنا ہوتا ہے. اور میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اقرار الحسن جو سریام کی ریٹنگز اور لوگ اور اس پر تنقید کیوں کر رہے ہیں. اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس پر قائل ہوں, کنوکشن اور یقین اور ایمان کے ساتھ وہ بات کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے کوئی بددیانتی نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے میں ہر طرح کی تنقید برداشت کروں. بالکل آپ کے منشور پر تنقید کی جاتی ہے کہ آپ کا جو منشور ہے اس طرح سے ہی بانی پی ٹی آئی کا بھی منشور تھا, یوتھ کو آگے لایا جائے, اس طرح کیا جائے, اور اس پر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے. آپ کیا مستقبل کے جواد احمد تو نہیں بننے جا رہے؟ نہیں, ہرگز نہیں. دیکھیں یہ بالکل ایک اس طرح کا خام خواہ میں مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش ہے. عمران خان صاحب پہلے دن سے خود وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, ٹھیک ہے, اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی تھے, اور وہ یہ کہتے تھے مجھے وزیر اعظم بنائیں گے تو میں یہ تبدیلی لے کر آؤں گا, میں یہ کچھ بدلوں گا. پاکستان کی تاریخ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 78 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ ایک آدمی سٹیج پر آ کر, کیمرے پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہوں, آپ میں سے لوگ وزیر اعظم منتخب ہوں گے. یہ طریقہ کار ہے اور یہ طریقہ کار دنیا بھر میں رائج ہے. آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ صرف پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہیں, دوسری جماعتوں پر نہیں کرتے. نہیں, یہ الزام کلیتاً غلط ہے. آپ کے ٹویٹس جو ہیں وہ بڑے سخت خان صاحب کے بارے میں بہت, جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں بالخصوص اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ان کے لباس پر بات کرتے ہیں. اکثر بہت سے اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. وہ لباس پر بات نہیں تھی, اس میں میں ہمیشہ ایک بات کا قائل رہا ہوں کہ جو آپ
اپنی اصل زندگی میں ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے آ کر مذہبی ہونے کی ڈرامے بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں, سر پر ٹوپی رکھ لیں یا نقاب کر لیں. جیسے آپ ہیں زندگی کے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے. لباس کا مسئلہ نہیں ہے, جیسا آپ پہنے وہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اور روپ دھار لیں اور عام زندگی میں اور وہ تنقید اس پر تھی. اب اسے بیلنس کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کریں گے. ہمیشہ دیکھیے طیب, میری زندگی کا یہ اصول رہا ہے کہ میں ہمیشہ ایک ونڈو کھولتا ہوں. میں نے 8 مہینے شف پر تنقید کی, مستقل ایک فوکس کر کے. پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ پیپلز پارٹی نے مجھ پر ٹرینڈز بنائے, میرے خلاف FIRs کٹوائیں, میں جیل گیا. تو ایک خاص موقع, جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک موضوع کو انتخاب کر کے اس کو انجام تک پہنچایا جائے. نون لیگ کے دوستوں نے جتنے ٹرینڈز اور جتنی غلاظت میرے خلاف بکی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ایک پارٹی کو ہی تنقید کا نشانہ بناتا ہوں, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں کیا اس نواز شریف پر تنقید کروں کہ جو بیچارے آلموسٹ زبردستی ریٹائرڈ کر کے ڈسگریسفل طریقے سے اپنا حلقہ ہار کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس ارریلیونٹ شخصیت کے بارے میں کتنی بات کر سکتے ہیں آپ اس کی بات کریں گے جو ڈسکس ہوا ہے, آپ اس پر سوال اٹھائیں گے جو ریلیونٹ ہے, آپ اس کے حوالے سے تنقید کریں گے یا اعتراض کریں گے یا سوال پوچھیں گے جس کو 80-90% لوگ فالو کرتے ہیں. ابھی تو یہ اس پر اعتراض کرنا ابھی تو آغاز ہے. جب آپ دیکھیں گے یہ تحریک ایک آئیڈیل تحریک ہوگی, وہ کیا مقام ہوگا, اور جب آپ سمجھیں گے آپ کا یہ مقصد پورا ہو گیا, کیا فائنل سٹیج کیا ہے؟ ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دن پارٹی اس طرز پر بن جائے, اگر نوجوان اس تحریک کے نتیجے میں کوئی ایک سیاسی جماعت بنائے کہ جس میں الیکشن کے ذریعے وہ اپنا پہلا چیئرمین منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائے, لوکل سطح سے پہلا الیکشن ہو آپ کا ٹاؤنز اور یونین کاؤنسلز میں, اس کے بعد جو پریزیڈنٹس ٹاؤنز میں یونین کاؤنسلز میں ہوں وہ ایلیجیبل ہوں تحصیل کی پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے میں. تحصیلز کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے ڈسٹرکٹ کا, ڈسٹرکٹس کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈویژن کا, اور جو صوبے کے پریزیڈنٹس ڈویژن سطح پر لڑنے کے بعد صوبے کے 4 پریزیڈنٹس میں سے ان میں اگر KPK یا آزاد کشمیر بھی ایڈ کریں, تو اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. جی بالکل, لیکن اس کا جو پہلا الیکشن لڑنے کا فارمولا ہے اس کا کوئی ایک بیسک میرٹ طے کر دیں. مثلا 100 نمبر رکھ دیں کہ تعلیم کے 20 نمبروں میں سے کتنے نمبر ہیں اس کی پرسنالٹی بولنے کی اور بات کرنے کے سلیقے کے کتنے نمبر ہیں, اس کا سوشل ورک اس نے کچھ کیا اپنے علاقے میں یا نہیں, اس کا سوشل سرکل کیسا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے چل سکتا ہے, اور 20 نمبر رکھ دیجئے کہ جو بیسک آپ کا ایک سلیبس ہے پارٹی کا, کوئی ایک ٹریننگ پروگرام ہے اس کو اس نے اٹینڈ کیا ہے, یعنی اس میں سے لیٹ سے 70-75 نمبر والا کوئی میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں, اس کو آگے چل کر ہم طے کریں گے کہ وہ جو یہ نمبر اچیو کرے وہ پہلا الیکشن یونین کاؤنسل میں لڑے, اور پھر انہی لوگوں میں سے الیکشن لڑتے لڑتے کوئی ایک نوجوان, کوئی ایک مڈل کلاس آدمی پارٹی کا چیئرمین منتخب. صحیح, وقت کی قلت ہے تو میں آپ سے سوالات ذرا اس طرح جواب اسے ذرا کمپریس کر کے دیں گے پلیز. یہ جو جب بھی کوئی پارٹی آتی ہے, کوئی تحریک آتی ہے, ایک تاثر ہے کہ اسے لایا جاتا ہے. ہاں جی, آپ کے متعلق بھی ایک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو بھی لایا گیا ہے, آپ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے, فنڈنگ کہاں سے آئے گی؟ دونوں اللہ کی لعنت ہو جس کو کوئی لایا ہو, اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جس کو پہلے بھی کوئی لایا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم ایک بنیادی بات کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر کوئی بھی مختلف بات آپ کریں تو آپ ٹاؤٹ ہیں, یعنی جس کی بات کے خلاف آپ نے کوئی نظریہ یا بیان کیا وہ آپ کو ٹاؤٹ کہہ دے گا. میں ٹاؤٹ کہنے پہ پریشان اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جو اپنے تمام لیڈروں کو, اپنے تمام صحافیوں کو, اپنے تمام وکیلوں کو, ہر ایک کو ٹاؤٹ کہہ رہی ہے. PTI میں مجھے ایک بندے کا نام بتائیے کہ جس کو یہ آپس میں ٹاؤٹ یا غدار نہیں کہہ رہے اس وقت. سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور کو کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا, عمران ریاض خان صاحب سے متعلق الزامات کہ کیسے گئے اس ملک سے باہر, کس نے بھیجا, اور تو اور عمران خان صاحب کی سگی بہن علیمہ خان کو بھی ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کہا, کسی اور نے نہیں, ان کی پارٹی کے سٹنگ چیف منسٹر علی امین گنڈا پور نے. تو ان کے ٹاؤٹ کہنے پہ کیا پریشان ہونا, انہوں نے تو ٹاؤٹ کی منڈی لگائی ہوئی ہے, جو بھی ان کی بات کے خلاف کوئی بات کرتا ہے جس کی شکل پسند نہیں آتی وہ کہہ دیتے ہیں ٹاؤٹ ہے. اس تحریک میں آپ کی فیملی بھی حصہ لے سکتی ہے, آپ کی 3 بیگمات ہیں, اس حوالے سے بڑی تنقید کی جاتی ہے, یا آپ کی تینوں بیگمات میں سے بھی کوئی اس تحریک کا حصہ بن کے وزیر اعظم بن سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ویسے اصولاً اور قانونی طور پر تو ظاہر ہر ایک کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو بھی کرے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس بات کی تجویز دوں گا کہ اگر نوجوان کو ایک سیاسی پارٹی بناتے ہیں اس کے آئین کی پہلی شق میں واضح طور پر یہ لکھ دیں کہ اس کا فاؤنڈر اقرار الحسن یا اس کی فیملی کا کوئی ممبر, امیجیٹ فیملی کا کوئی ممبر پارٹی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. یہ ایسا اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک شخص یا اس کی فیملی کے گرد پارٹی گھومنا شروع کر دے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ کیا جائے تاکہ اس کا راستہ روکے کہ اور ایک پرائیویٹ فیملی لمیٹڈ کمپنی نہ بن جائے. کیا اقرار الحسن رونگ نمبر ہے؟ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اقرار الحسن رونگ نمبر. اس کا فیصلہ وقت کرے گا. صحیح. آپ کی مقبولیت میں کیا سمجھتے ہیں
کمی آئی ہے؟ اگر ہم سادہ زبان میں کہیں تو کیا سوسائٹی میں گندے ہو جانا جسے کہتے ہیں، نہیں ایٹیٹیوڈ کم ہو جانا یا credibility میں فرق الحمدللہ آ ایسا جانا؟ نہیں یہ جو سیاسی جتھے ہیں نا جو ٹویٹر پر فیس بک پر خاص قسم کے گروپوں میں ڈال کے اور کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رائے عامہ آپ کے خلاف ہے. طیب آپ کسی بھی دن طے کیجئے، لاہور کے جس چوک جس چوراہے جس بازار میں آپ کہتے ہیں ہم رینڈملی جاتے ہیں، اپنا کیمرہ آن رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ نوجوان لوگ پاکستان کے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی دعائیں دیتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. تو ان جتھوں کی بنیاد پر بنائے گئے کچھ کامنٹس یا کچھ پوسٹس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان بھر میں الحمدللہ لوگ اسی طرح سے پیار کرتے ہیں، لوگ اسی طرح سے دعائیں دیتے ہیں. ہم جا رہے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، گلیوں محلوں میں، اور وہ ویڈیوز اور تصاویر لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. آخر میں تینوں لیڈران کے لیے ایک ایک جملہ. عمران خان سب کے لیے ایک ہی جملہ اور یہ درخواست ہے، دیکھیے کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، جو نہیں کر سکے وہ بھی قوم کے سامنے ہے. نیلسن منڈیلا جیسا لیڈر بھی 27 سال جیل کاٹنے کے بعد اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ اب میں ایک الیکشن لڑا، ایک عہدہ ایک بار لیا، اس کے بعد اس نے کہا میں کبھی زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑوں گا، اس لیے کہ اب نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. تو میری بھی آپ سے درخواست ہوگی کہ ڈھٹائی کی بجائے بے عزت ہو کر اقتدار اور سیاست چھوڑنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ایک ایسا نظام اور ایک ایسا کلچر وضع کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں میرٹ اور الیکشن کے ذریعے لوگ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر لیڈر بنے، پارٹی چیئرمین بنے، پارٹی کے مختلف عہدوں پر آئیں اور اللہ کرے کہ ملک کے وزیر اعظم. آخر میں بتا دیں کہ جو لوگ آپ کی تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ کس طرح آپ کو جوائن؟ ابھی ہم بہت جلدی انشاءاللہ ویب سائٹ یا کوئی اپلیکیشن اناؤنس کریں گے، لیکن تب تک آپ میرے فیس بک کا جو ویریفائڈ پیج ہے اس کے ان باکس میں اپنا نام، اپنا شہر اور اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھجوا سکتے ہیں. لیکن بہت جلد انشاءاللہ ود ان ڈیز ہم ایک ویب سائٹ کے جس کے ذریعے پورے پاکستان کے لوگ نہ صرف یہ کہ خود کو رجسٹر کریں گے بلکہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے. یعنی اپنی آپ یونین کاؤنسل کا نمبر لکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ 1700 نوجوان اور کھڑے ہیں اس میرے گلی میں، اس محلے میں، اس علاقے میں. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اقرار الحسن صاحب. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. مزید وائرل، ویریفائڈ اور ٹرینڈنگ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے وقت نیوز.